قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتأمر به الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ذالک اشارہ ہے ان 15 آیات کی طرف جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے آپ کو اخلاق جمیلہ کا حکم عطا فرمایا ہے اور صفات رذیلہ سے ہم نے منع فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اپنی امت کو ہدایت کریں اور ان کو بتلائیں کہ وہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے باز آ جائیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں: وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنائیں. اس لیے آپ قرآن پاک جہاں بھی پڑھیں گے تو بار بار لفظ جو ہے وہ الہ کا استعمال ہوگا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اسی طرح آپ 20ویں پارے کو دیکھیں تو ساری آیات میں امن خلق السماوات والارض، اور آخر میں کیا ہوگا؟ اِلٰہٌ مع اللہ. تو یاد رکھیں. اور کلمہ شہادت جو ہے اس میں بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ ہے توحید الوہیت کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی الہ نہیں. الہ مانا معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو تمام انواع عبادت جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے. آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں لیکن اگر آپ کی توحید الوہیت مضبوط نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. آپ لاکھ طواف کریں، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے اس لیے وہ کافر تھے. ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آدمی کا حدث اکبر ہو جائے تو غسل کی حاجت پڑتی ہے. اگر ایک عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. نفاس ہو تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پاکی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو توحید بھی تو اسی طرح کہ اگر ذرا سا کوئی آپ نے شرک کا شائبہ کیا تو توحید کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اسی بات کے سمجھانے میں زور دیں کہ کوئی الہ کوئی یعنی معبود برحق کوئی. جب معبود صرف اللہ ہے تو تمام عبادات اور انواع عبادات بھی صرف اللہ کے لیے. اسی لیے مثلا آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ عبادت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ عبادت ہے. آپ رکوع کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. آپ سجدے میں گرتے ہیں یہ عبادت ہے. آپ طواف کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. آپ صفا دوڑ رہے ہیں یہ عبادت ہے. آپ حج کرتے ہیں یہ عبادت ہے. آپ تلبیہ پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے. آپ قربانی کرتے ہیں یہ عبادت ہے. تو یہ تمام عبادتیں اگر اسی طرح کسی غیر کے لیے کیا، چاہے بت کے لیے کرو یا چاہے کسی فرشتے کے نام پہ کرو یا کسی بزرگ کے نام پہ کرو، شرک ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرو تو شرک ہے. اللہ کے ساتھ اگر انبیاء کو شریک کرو تب بھی شرک ہے. اولیاء کو شریک کرو تب بھی شرک ہے. اس لیے ہمیشہ بار بار قرآن اسی تنبیہ پہ زور دیتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ. اگر ایسا کرو گے پھر جہنم میں پھینکے جاؤ گے. مَلُومًا مَدْحُورًا. ملومًا مانا ملامت کیا ہوا، مدحوراً مانا مبعداً عن كل خیر،
یعنی تم جب جہنم میں جا پڑے تو اللہ کی ہر رحمت سے بھی دور ہو گئے، اور ہر آدمی بھی ملامت کرے گا، دیکھو جی دیکھو نعوذ باللہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی۔ اے تلومو کا نفس کا، حتیٰ کہ تیرا نفس بھی تجھ کو ملامت کرے گا کہ ہائے کاش ہم شرک نہ کرتے۔ وَيَلُومُكَ اللَّهُ وَالْخَلْقُ، اور اللہ پاک بھی تجھ پہ پھٹکار بھیجیں گے، اللہ کی مخلوق بھی تجھ پہ ملامت کرے گی۔ مَدْحُورًا مَنَ مُبْعِدًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ، ہر بلائی سے دور، جو جہنم میں گیا پھر ہر بلائی سے دور۔ قال ابن عباس وقتادہ مطرودا، ملومن مانا مطرودا، اللہ کی رحمت سے بھگایا گیا۔ مطرود مانا ولا تطرد الذین، مت بھگاؤ۔ مطرود مانا جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ والمراد بنازل خطاب الامت بواسطة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإنه صلوات اللہ وسلامہ علیہ معصوم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ بظاہر تو خطاب میرے پاک نبی کو ہے، لیکن حضور کے نام سے امت کو خطاب ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہے، شرک تو شرک، وہ تو ہر گناہ سے بھی پاک ہے۔ فرمایا فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کافروں کو دیکھو یہ کیسے جاہل ہیں، اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ لڑکا دے، لڑکا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، لڑکی ہو تو منہ چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے لڑکیاں مناتے ہیں۔ اور پھر یہ کیسے احمق ہیں، کہتے ہیں فرشتے لڑکے ہیں۔ بھئی جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تم نے دیکھا ہے یا تمہاری فرشتوں سے ملاقات ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں؟ تو ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ جو زمین جن سے پھٹ جائے اور آسمان جن سے گر جائے۔ اسی فرماتی یقول تعالی رادًا علی المشرکین الکاذبین الظالمین علیہم لعنۃ اللہ۔ ان آیات میں اللہ پاک نے مشرکین کا رد کیا جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹے گمان کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو کہ ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں نعوذ باللہ۔ فجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، یعنی ان لوگوں نے ملائکہ کو لڑکیاں بنا دیا، حالانکہ ملائکہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ ثم ادعوا انہم بنات اللہ، پھر اس کے بعد یعنی اللہ کی اولاد بنائی، پھر دعویٰ بھی یہ کیا کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ ثم عبدوهم فاخطئوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ایک تو ملائکہ کو اللہ کی اولاد بنایا، ایک غلطی، دوسری غلطی دیکھو کہ اس کی لڑکیاں بنا دی، تیسری غلطی دیکھو کہ جب وہ لڑکیاں ہیں تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، پھر ملائکہ کی عبادت بھی شروع کر دی، ان کی تصویریں بنائی، ان کی صورتیں بنائی، اور پھر عقیدہ رکھا کہ تمام نظام عالم جو ہے وہ ملائکہ کے ہاتھ میں۔ وقال تعالی منکرا علیہم، اللہ نے ان کا رد کیا، افاصفاکم ربکم بالبنین اے خصصکم بالذکور، کیا اللہ نے تم کو لڑکوں کے لیے چن لیا کہ تمہارے لیے تو لڑکے ہوں، خدا کے لیے لڑکی ہوں۔ واتخذوا من الملائکۃ اناثا واختار لنفسہ علی ذالکم البنات، اللہ نے تمہیں لڑکوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے لڑکیاں رکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثم شدد الانکار علیہم، اس کے بعد اللہ نے ان کا سخت رد کیا، فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما ای فی زعمکم ان للہ ولدا، یہ جو تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ ثم جعلکم ولدہ الاناث التی تعنفون ان یکون لکم، پھر تم اللہ کے لیے پہلے تو اولاد بنانا کفر، پھر اولاد بھی لڑکیاں بناتے ہو جس سے تم خود ناک چڑھاتے ہو، خود ان کو برا سمجھتے ہو۔ وَرُبَّمَا قَتَلْتُمُوهُمْ بِالْوَعْدِ، اور کبھی کبھی تو تم ان کو پیدا ہونے کے وقت مار دیتے ہو یا زندہ درگور کر دیتے ہو۔ فَتِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَا، یہ کیسی تقسیم ہے کہ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند نہ کرے وہ خدا کے لیے پسند۔ وقال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نعوذ باللہ،
ایک کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت منکر بات رہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. تم ایسی بات کرتے ہو کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ گر جائیں، زمینیں جو ہیں وہ پھٹ جائیں، اور پہاڑ جو ہیں وہ ڈہ جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے اولاد. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی ذات کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ اولاد رکھے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، جو بھی آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کے بندے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد؟ تمام اللہ کی مخلوق ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، اور اللہ نے پھر اپنی مخلوق کو خوب گن رکھا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میری مخلوق کتنا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت والے دن تم سب اکیلے اکیلے قبروں سے اٹھو گے. تو کیسی باتیں کرتے ہو نعوذ باللہ، کہ جن باتوں سے آسمان پھٹ جائیں، جن باتوں سے زمینیں پھٹ جائیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. يقول تعالى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ أَيْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن میں ہم نے کیسے کھول کھول کے بدل کے مثالیں دی ہیں تاکہ یہ ہدایت پکڑیں، یہ نصیحت پکڑیں. اللہ نے بینات، اللہ نے مواعظ، اللہ نے حجج، تاکہ یہ شرک اور ظلم اور اللہ پہ بہتان باندھنے سے بچ جائیں. لیکن یہ کوئی ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کو کسی نہ وعد اثر کرتا ہے نہ وعید اثر کرتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے واضح حجت اور دلائل کا اثر ہوتا ہے. بلکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے جیسے قرآن سنتے ہیں وما يزيدهم الا نفورا، یہ ظالم اور دور ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ قریب آئیں یہ اور قرآن سے بھاگتے ہیں. اے بعدا الحق وبعدا منهم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اللہ نے فرمایا بدبختو غور تو کرو، اگر اور بھی خدا ہوتے نعوذ باللہ ایک کے سوا کو دو تین، تو پھر تو سارے عرش پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو. بھائی دو تین ہوں تو آدمی چاہتا ہے نا یار وہ جائے میری اکیلی سلطنت بنے. تو جب ایسا ہوتا تو فساد ہو جاتا، نہ آسمان قائم رہتے نہ زمین قائم رہتے. ایک خدا کہتا کہ دن ہو، ایک کہتا رات ہو. اسی لیے امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن مقدس کی توحید کی آیات جمع کر رہا تھا اور غور کر رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ تقریباً میں نے 360 آیتوں پہ نظر کی، اور پھر فوراً میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے تو الحمدللہ قرآن میں 360 آیات پڑھ لی، دیکھ لی، سمجھ لی. ایک عام جو جاہل آدمی ہے اس کو توحید کیسے سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں مبتلا تھا. میرا گزر جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی دیہات میں رہنے والی، بالکل بوڑھی، وہ اپنے چرخہ چلا رہی تھی، اس پہ گزر ہوا. میں گیا، سلام کیا، بیٹھ گیا. پوچھا اما جان آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا مسلمان ہوں. میں نے کہا تم خدا کو مانتی ہو کہ اس عالم میں خدا کی ذات ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا بالکل میرا ایمان ہے کہ خدا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا تم نے. کبھی خدا سے بات کی ہے؟
اور نے کہا بیٹا اللہ سے بات میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، تو کیسے مانتی ہو کہ خدا ہے؟ راضی جو تھے نا وہ معقولیات کا امام تھا، اللہ نے ان کو بڑے عقل عطا فرمائی تھی، تو ان کے دلائل عقلیہ بہت ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا خدا، انہوں نے کہا دیکھو خدا تو ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم نے بات ہی نہیں کی خدا سے، کبھی خدا کو دیکھا ہی نہیں، تو خدا کیسے ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں پڑھی لکھی تو ہوں نہیں، جاہل عورت ہوں، دیہات میں رہنے والی۔ یہ چرخا جو ہے نا، یہ جس سے میں دھاگا بناتی ہوں، اون میں کپاس لے کے کاٹ کے دھاگے بناتی ہوں، یہ اسی چرخے سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے دلچسپی لی کہ بھئی بات تو بڑی دلچسپ کر رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیسے چرخے سے کیسے دلیل پکڑی؟ اور نے کہا دیکھو بیٹا ایک چھوٹا سا چرخا ہے اور اس سے میں دھاگا بناتی ہوں، اس کو دیکھو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور میں ہاتھ روک دوں تو یہ رک جاتا ہے۔ ہاں ماں یہ تو ٹھیک بات۔ میں کہا ایک چھوٹا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ سارا نظام بغیر خدا کے کون چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے نا۔ جب ایک سائیکل نہیں چل سکتی، ایک موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، ایک چرخا نہیں چل سکتا، ایک کنویں کا راہٹ نہیں پھر سکتا، ایک نل سے جب تک زور نہ لگاؤ پانی نہیں آ سکتا، ایک اپنے گھر کا کپڑا ہو اس کو جب تک نچوڑو نہیں اس سے پانی نکل نہیں سکتا، یہ سارا نظام چل رہا ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی بارشیں ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی آبادی ہے، کبھی بربادی ہے، یہ ایسے چل رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ خدا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں اماں بالکل ٹھیک ہے، تمہاری یہ دلیل تو ہے پکی، یہ بات تو میں نے بھی اب سمجھ لی کہ خدا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نا یہ بہت بڑا دنیا ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور کتنے اس میں ملک ہیں، تو شاید 2-3 خدا ہوں، کوئی مشرق کا کام سنبھالتا ہو، کوئی مغرب کا سنبھالتا ہو، کوئی شمال کا، کوئی جنوب کا، کوئی دن کا، کوئی رات کا، کوئی آسمان کا، کوئی زمینوں کا، کوئی کھیتیوں کا، کوئی تاروں کا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا بہت نہیں، خدا ہے اور ہے بھی ایک۔ میں نے کہا اچھا وہ تم نے کیسے سمجھا کہ خدا ایک ہے؟ تو اسی چرخے سے سمجھ نے کہا اللہ کی بندی یہ چرخا تو ٹھیک ہے، کیسے سمجھا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ دیکھو میں چرخا چلا رہی ہوں، چلتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو اب ادھر سے تم بیٹھ جاؤ، اب تم کہو میں یوں چلاؤں گا، میں کہوں یہ یوں چلاؤں گا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ چرخا ٹوٹ جائے گا، دھاگا تو نہیں بنے گا، کیونکہ دونوں میں اگر اتفاق ہو سکتا ہے تو دونوں میں جھگڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اگر 2 خدا ہوں، ایک کہے کہ بھئی ابھی رات نہیں ہونی چاہیے، دن رہنے دو، دوسرا کہے نہیں میں رات لاؤں گا، تو جھگڑا ہو گیا، پھر کیا نظام کیسے چلے؟ اور اگر مقابلہ ہو جائے تو جو تکڑا ہو گیا وہ تو خدا، جو کمزور پڑ گیا وہ خدا کیسے ہوگا؟ تو نے کہا یہ بھی مجھے چرخے نے سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے اور وحدہ لا شریک۔ تو امام راضی فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا الحمدللہ میرا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو جب کسی کو توحید سمجھاتا ہے تو چرخے سے بھی سمجھ لیتا ہے، اور جب تو کسی کو محروم کرتا ہے، لاکھ کتابیں پڑھا لو، لاکھ قرآن سنا لو، شام کو کھڑا ہوگا داتا بچڑا دے، داڑیاں ہوں گی، تسبیحاں ہوں گی، مانگے گا داتا۔ اللہ جو محروم کر دے بندہ کیا کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں نکلا، کیونکہ خیال آیا ہوا تھا نا کہ توحید کا مسئلہ عام بندہ کیسے سمجھے گا، تو فرماتے ہیں راستے میں ایک عام بدو آدمی تھا، اور اونٹ اس کے ساتھ تھے، اونٹوں پہ سامان لدا ہوا تھا، اور مہار اس کے کندھے پہ پڑی تھی، اور ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے اور گنگناتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو روکا، کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، رک گیا۔ کون ہو؟ نے کہا مسلمان ہوں۔
میں نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ خدا ہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ ایک ہے، تو اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے، وہ کہتے ہیں، رسا اتارا کندھے سے، پھینکا اور ڈنڈا سیدھا کیا، کہتے ہیں ابھی بتاتا ہوں۔ اور راضی فرماتے ہیں کہ میں آگے وہ ڈنڈا لے کے پیچھے، کہتے ہیں خدا کے لیے دیکھو دلیلیں مانگنا ہے، ایک ڈنڈا ماروں گا ابھی سمجھ آ جائے گی دلیل کا۔ تو میں نے کہا یار بس کرو، مہربانی کرو، تمہاری دلیل بڑی مضبوط، مولوی کی دلیل کا تو کوئی جواب دیا جا سکتا ہے، ڈنڈے کا کون جواب دے بھلا؟ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے جن کو تو توحید سمجھا دیتا ہے نا، جن کے دماغ میں توحید اتر جاتی ہے، بس وہ پھر جانے نہ جانے کتاب پڑھے ہوں نہ پڑھے ہوں، نہیں بھائی شرک نہیں کرنا، چاہے کچھ ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ، حضرت بلال کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا، کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا؟ غور سے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت زید، یہ تمام صحابہ ایمان سے کہیں کس ماڈل سکول سے پڑھے تھے، کس کالج میں گئے تھے، کس یونیورسٹیوں میں ڈگریاں لی تھیں، وہ بیچارے تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، غلام تھے۔ اور یہ آج کل والے غلام نہیں کہ 1000 ریال پہ نوکر رکھ لو، 800 ریال پہ نوکر، وہ خریدے ہوئے غلام تھے، ان کو خریدا گیا تھا، یعنی ان کو باقاعدہ بازاروں میں بیچا گیا، اور بڑے بڑے کافر سرداروں نے، امیہ بن خلف نے اور جموحی نے اور عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ربیعہ نے، ولید نے، سب نے خریدا تھا پیسوں سے، اور خریدا ہوا غلام تمہیں پتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوتی؟ دیکھتے نہیں ہو جو بغیرت باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگلا کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے پیسہ لیا ہے، بڑی آئی ناز کرنے والی، تو میری بڑی بیوی بن کے آئی ہو، تمہارے ماں باپ نے بیچا ہے؟ یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں بستر پہ بیٹھنے دیتا ہوں، میں نے تو خریدا ہے تمہیں۔ ایسے لانتی ماں باپ بھی ہیں نا جو اپنی بیٹیوں کا پیسہ لیتے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہیں اور 16 سال کی لڑکیاں ہیں، میرے خیال میں ان کے ہر سانس سے اپنے والدین کے لیے لعنت نکلتی ہے۔ تو یہ تو غلام تھے میرا بھائی، خریدے ہوئے غلام، جن کو انہوں نے پیسہ دے کے خریدا تھا بازاروں میں، لیکن توحید دماغ میں آ گئی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوری عبادت بھی پر ایک بات آ گئی، احدن احدن، بس سارا دن گلی میں پھر احدن احدن کے نعرے لگا رہے۔ ظلم ہو رہا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، سیخیں گرم کر کے داغا گیا ہے، جب ہوش آئے احدن احد۔ یہ کس کالج میں پڑھایا تھا؟ اور ہمارے پاس جناب پڑھے لکھے سمجھدار یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، ایم اے اسلامیات، بی اے کی ڈگریاں، مدارس کی ڈگریاں، دینی مدارس کی ڈگریاں، اور کھڑے ہیں جناب، کوئی 5 تن سے مانگ رہا ہے، کوئی 12 اماموں سے مانگ رہا ہے، کوئی شہباز قلندر سے مانگ رہا ہے، کوئی عبداللہ غازی سے مانگ رہا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء سے مانگ رہا ہے، کوئی سلیم الدین چشتی سے مانگ رہا ہے، اور جناب اس کہانی میں ہے کہ بادشاہ بغیر جوتے کے چل کے آیا پیر کی مزار پہ کہ مجھے بیٹا دینا ہے۔ یہ تاریخ ہند میں آپ پڑھیں، باقاعدہ لکھا ہے نا کہ بادشاہ جو تھا وہ بغیر جوتے کے آیا اور اپنے اس مرشد کی مزار پہ سجدہ ریز ہو کے کہا کہ مجھے بیٹا دو، اور پھر پیر کی توجہ سے بیٹا ملا۔ اب دیکھو بادشاہ ہے لیکن اللہ راضی نہیں، شرک کر رہا ہے کہ جو بندہ خود قبر میں ہے، جو بندہ خود منو من مٹی کے نیچے ہے، وہ مٹی ہٹا کے اوپر نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا کہاں سے لے آئے گا؟ کوئی عقل کرو۔
بھائی جو بندہ خود مر جائے، دیکھو نا میں اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا علاج کیا کروں گا بھائی؟ کئی آ جاتے ہیں حضرت مجھے تکلیف ہے پھونک مار دیں، مجھے 5 سال سے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں اپنی پھونک مار کے نا ٹھیک کر لیتا۔ اللہ کے بندے اللہ کے آگے فریاد کرو، میرے بھائی ہے بیچارہ مریض ہے، کل سے رات سارا دن پریشانی رہی، ماں سوا دعا کہ کیا کر سکتے؟ وہ بھی اس کی مرضی ہے، راضی ہو جائے مان لے، نہ راضی ہو وہ ملک الاملاک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات بھکاری ہے، مانگتی رہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو اللہ کے آگے۔ فقیر کا معنی کیا کرو گے؟ فقراء جمع ہے فقیر بھی، فقیر بھی تو تم سے بھیک مانگتا ہے۔ عربی میں لفظ فقیر ہو گیا، اردو میں بھکاری ہو گیا، منگتا ہو گیا، سوالی ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، بات تو ایک ہوئی نا۔ اس لیے میرے عزیز بس دعا یہ کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح توحید کا عقیدہ نصیب کرے، صحیح معنی میں حضور سرکار کی محبت نصیب کرے، صحیح معنی میں اولیاء اللہ کا احترام نصیب کرے، صحیح معنی میں قرآن کا فہم اور دین کا فہم نصیب کرے۔ جب عقل بگڑ جاتی ہے نہ علم کام آتا ہے، نہ دلیلیں کام آتی ہیں، نہ کوئی چیز کام آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے قرآن کھول کھول کے سنائی اور بات ہے، بجائے قریب آنے کے اور دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک دلوں میں خود بات کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، اگر خدا کے ساتھ اور خدا ہوتے تو پھر تو عرش پہ قبضے پہ جنگ ہوتی باقاعدہ۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے، اما یقولون علوا کبیرا۔ یہ جو کچھ کہے اللہ کی ذات بلند ہے، بڑی ہے، اس کے سامنے کیا؟ یقول تعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین الزائمین ان للہ شریکا من خلقہ الا بدین معه غیرہ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لِيُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ زُلْفَىٰ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ، اگر ایسی بات ہوتی جیسے یہ بندے کہتے ہیں وَأَنَّمَا آلِهَةٌ تُعْبَدُ لِتَقَرَّبَ إِلَيْهِ وَتَشْفَعَ لَدَيْهِ لَكَانَ أُولَٰئِكَ الْمَعْبُودُونَ يَعْبُدُونَهُ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ وَيَبْتَغُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَالْقُرْبَةَ فَاعْبُدُوهُ أَنْتُمْ وَحْدَهُ كَمَا يَعْبُدُهُ مَن تَدْعُونَهُ مِن دُونِهِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بات کو سمجھو، کہ جن کو تم وسیلہ بناتے ہو، جن کے واسطے سے وسیلے سے تم دعائیں کرتے ہو، آخر تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں؟ کیوں پیارے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو تم بھی تو اسی طرح اللہ کو راضی کرو، ان کو پکڑنے کی کیا ضرورت؟ جیسے انہوں نے اللہ کو منایا، جیسے انہوں نے اللہ کی دوستی اختیار کی، اللہ کی عبادت کی، تو تم ان کے بجائے ان کے طریقے پہ چلو، تم بھی اسی طرح صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا حَاجَةَ لَكُمْ إِلَىٰ مَعْبُودٍ يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ذَٰلِكَ وَلَا يَرْضَاهُ بَلْ يُكْرِهُ وَيَأْبَىٰ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی وسیلے کی، واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور معبود بنا کے واسطہ پکڑو۔ کہتے ہو نا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو وسیلہ ہے، ان کے ذریعے ہم مانگتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تم یہ جو عقیدہ رکھتے ہو یہی تو شرک ہے، تم کیا کر رہے ہو؟
اسی کا نام جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ پاک کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، کسی کو اپنا واسطہ نہیں بناتے، بلکہ اس کا حکم ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارو میں پکار سنتا ہوں۔ تو پھر واسطے کی ضرورت تو وہاں ہے نا جو کام نہ کرے۔ ایک افسر کے بعد جاؤ تمہارا کام خود کرتے، واسطے کی کرے۔ واسطہ تو وہاں ڈھونڈا جاتا ہے نا جہاں وہ بات نہ سنتا۔ وہ تو کہتا ہے مجھے پکارو، وہ تو پکار، اللہ حکم دے رہے ہیں مجھے پکارو۔ اس لیے وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ جَمِيعِ رُسُلِهِ وَأَنبِيَائِهِ، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی زبانوں پہ اللہ نے ان کی امتوں کو یہی سبق دیا کہ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کا واسطہ نہ پکڑو۔ ثم نزہ نفسہ الکریمۃ وقدسہا، پھر اللہ پاک اپنی ذات کی تنزیہ بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم انما هو، یہ جو ظلم کرنے والے، یہ حد سے گزرنے والے، جو اپنے گمان میں یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ اور بھی الہٰ ہیں، کتنی بڑی بری بات ہے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے، وہ شریکوں سے بھی پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے بھی پاک ہے۔ ایسا عادیا کبیرا بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی سے جنا کیا، نہ کسی سے کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اللہ کی ذات اکیلے ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں پہلی دفعہ اقامے پر آیا ہوں اور میں نے قرضہ بھی دینا ہے، اب حج بھی قریب ہے، کیا میں حج کروں تو میرا حج صحیح ہوگا؟ ایک مسئلہ سمجھو، ایک دماغ میں ہے نا لوگوں کے بھی قرضہ ہے تو حج نہیں ہوتا، وہ مسئلہ سمجھا کرو، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ دے۔ مثلاً آپ پاکستان، اب پاکستان سے حج کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپے کا داخلہ ہے، اور آپ نے 50,000 یا 1 لاکھ قرضہ دینا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے قرضہ ادا کرو۔ جب تم نے 1 لاکھ قرضے میں دے دیا یا 50,000 قرضے میں دے دیا، باقی 50,000 تو حج کا خرچہ تمہارے پاس ہے نہیں، حج فرضی نہیں، حج کے لیے 1 لاکھ چاہیے، سمجھ آگئی بات؟ اب ایک وہ میرا بھائی ہے جو مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے مکہ مکرمہ میں آ گیا، جدے میں آ گیا، مدینے میں آ گیا، اس پہ قرضہ بھی ہے، وہ غریب قرضہ لے کے، کرایہ بھر کے، ٹکٹیں بھر کے، ایجنٹوں کے چکر لگا کے یہاں پہنچا ہے۔ اب حج آ گیا ہے تو وہ حج کر سکتا ہے، کیوں؟ یہ حج تو اس کا 100 ریال میں ہو جائے گا، یہ اس نے 1 لاکھ تو دینا نہیں نا، اس نے تو وہاں سے گاڑی پکڑی 30 ریال میں مدینے سے مکے پہنچ گیا، اور یہاں سے ایک چھتری پکڑ کے پیدل چلا جائے، 10 ریال بھی نہیں کھائے گا، حج ہو جائے گا۔ تو یہ حج منع نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کریں کہ بھی ہم پر قرضہ ہے اور ہمارے حج کا خرچہ اتنا بڑا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہو تو داخلہ کریں نا، اور میں نے 80,000 قرض دینا ہے تو قرض ادا کر دو، جب پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں، میں گناہ گار ہی نہیں۔ اگر اللہ نے مکے میں پہنچا دیا، اب آپ کے اوپر قرضہ ہے تو مکہ شریف سے تو 50 ریال میں حج کر لو، آرام سے یہاں 8 تاریخ سے شام کو کھڑے ہو جائے، صبح کھڑے 5 ریال مینا، مینا سے 5 ریال میں عرفات، عرفات سے 10 ریال میں پھر مینا آ جاؤ گے، مینا سے 5 ریال میں پھر مکہ آ جاؤ گے، طواف کیا، السلام علیکم، دوسرے دن گیا کنکری مار کے واپس آ گیا۔
ٹھکانا نہیں، کچھ نہیں، کسی پل کے نیچے بیٹھ گیا سائے میں، دن گزار کے آ گیا، رات گزار کے. تو یہ تو منع نہیں کہ وہ غریب یہاں جو ہے وہ بھی حج نہ کرے. کہتا جی کہ اگر دو عیدوں کے درمیان میں، یعنی ایک عید ہے رمضان کی، ایک عید انشاءاللہ ہوگی ذی الحج کی، اللہ ہر مسلمانوں کو خوشیاں مسرتیں عیدیں نصیب کرے، ان کے درمیان میں جو مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں. اگر ان 3 مہینوں میں کوئی آدمی اپنے ملک سے عمرہ کرے اور اسی سال وہ حج کرنا چاہے تو حج تمتع ہوگا، عمرہ کر کے واپس چلا جائے، کوئی منع نہیں. اگر ایک آدمی مثلا مدینہ منورہ رہتا ہے، اس نے عمرہ کر لیا، پھر حج بھی کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ اشہر حج میں عمرہ بھی کیا ہے اور پھر حج بھی کرے گا. اور ہاں اگر عمرہ کر کے واپس چلا گیا کوئی حج نہیں. اچھا، ایک آدمی آیا مثلا پاکستان سے، شوال میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس پاکستان چلا گیا، اب حج کے دنوں میں آ رہا ہے، اس کی مرضی ہے، حج مفرد کرے، حج تمتع کرے، حج قران کرے، چونکہ وہ تو پھر ملک میں چلا گیا نا، آفاق سے پھر نکل گیا. اگر عمرہ ان 2 مہینوں میں کرنے کے بعد وہ مکے میں رہ گیا ہے، واپس نہیں کیا، واپس اب حج کرنا چاہتا ہے تو حج تمتع ہوگا، اس کو ایک حج کی بکری دینی ہوگی، اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن بہتر یہ لکھا ہے فقہاء نے کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا مکے میں مستقل مقیم ہیں یا رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے یا جدے میں رہ گئے، ان کے لیے بہتر ہے کہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کریں، تاکہ ان کا حج مفرد ہو. تاکہ حج تمتع جو ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاق سے آتے ہیں. من ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ تمتع اور قران ان کا ہے جن کا قیام اور ٹھکانہ جو ہے وہ حد حرم میں نہیں ہے. اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں. اگر آپ نے عمرہ کیا حج کریں گے. اچھا، ایک آدمی پہلے حج کر چکا، اب اس نے شوال میں عمرہ کیا، ذیقعدہ میں کیا، حج کرنا نہیں چاہتا، نہ کرے. زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، کوئی 10 دفعہ فرض نہیں ہوتا. وہ تو اگر حج کرو گے تو تمتع بنے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مکے میں رہنے والوں کا تمتع ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جو رمضان میں آ گئے ہیں اب وہ بالکل عمرہ نہ کریں. اگر عمرہ کریں گے وہ کہتے ہیں جرمانے کی دم پڑ جائے گی، تمتع پھر بھی نہیں ہوگا. تمتع تب ہوگا جب اپنے ملک سے اور اپنے اہل سے عمرے کے لیے آئے. ان کے نزدیک المام مع الاہل ضروری ہے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بہرحال شکل تو بن گئی نا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، تو لہذا تمتع کی شکل ہو گئی، لہذا ایک بکری تمتع کی دے دے. اب آپ آگے مسئلہ سمجھ کے احتیاط کریں. کہتے جی اگر میری زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اس کا سب سے افضل اور بہتر حل یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. لیکن بعض ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ بھی کرے تاکہ گناہ معاف ہو جائے اور نمازیں بھی قضا کرے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور پاک کی ایک نماز قضا ہو گئی تو آپ نے قضا پڑھی، ورنہ آپ فرماتے تھے بھی سب استغفار پڑھ لو، لیکن آپ نے باقاعدہ قضا پڑھی نماز. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی ہے، صحت ہے، قوت ہے، اور اب اس کو پتہ تو ہے نہیں غریب کو کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو ایک اندازہ کر لیں کہ بھائی میں بالغ ہوا اتنے سال میں، اس کے بعد 20 سال گزر گئے، 20 سال میں نے ٹوٹل نماز نہیں پڑھی، تو ایک مہینے کی کتنی بنی، سال کی کتنی بنی، اور 20 سال کی کتنی بنی. اور اس کے بعد وہ نفلیں نہ پڑھے، وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے.
تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب بھی زیادہ دیں گے اور نمازیں بھی قضا ہو جائیں گی. اور اصل بات توبہ ہے, استغفار کرے, اللہ معاف کر دے. ہاں, اگر ایک دن میں کئی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے پڑھتے رہو, کوئی بات, جتنا زیادہ مرضی ہے پڑھ سکیں. لیکن یہ عادت نہ بنا لو کہ ایک مہینہ نہ پڑھا پھر 2 دن کھڑے ہو کے ساری پڑھ لی. یہ معنی نہیں ہے. اللہ معاف کرے. کہتے جی کہ کبھی کبھی میرے دل کو سکون نہیں آتا. میرا بھائی, سکون اس دنیا میں اللہ کے ذکر کے سوا نہیں مل سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب من یؤمن باللہ یہد قلبہ. اللہ پر ایمان قوی رکھو کہ میرا مولا نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. جب ایمان قوی ہے تو پریشانی نہیں ہوگی. اور زیادہ علاج کیا ہے کہ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, تسبیحات پڑھو, اور اس میں اللہ سکون دیں گے. سکون نہ دولت میں ہے, نہ عمارت میں ہے, نہ اقتدار میں ہے. تمہارے نزدیک یہ جو بڑے لوگ ہیں نا, بڑے خوش, گاڑیاں, موٹریں, نوکر چاکر, یہ بیچارے رات کو 20-20 ملی گرام ویلیم کھا کے سوتے. ان کو تو نیند بھی نہیں آتی. اس سے تو کروڑ درجے مزدور بہتر ہوتا ہے جو مزدوری کر کے شام کو خراٹیں مارتا ہے آرام سے. کوئی گولی نہیں, کیوں سارا دن کام کیا, نیند تو آئے گی نا. اگر آدمی سارا دن صوفے پہ بیٹھا رہے اور بس جناب یا کھانے کا فکر یا چائے کا فکر یا فلاں فکر, تو رات کو گولیاں کھا کے سوئے گا. تو بہرحال اگر سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں. اگر شوہر بیوی میں خواہش ہو نعوذ باللہ غیر وضع فطری کی, یعنی آگے کے بجائے پیچھے سے عمل کرنے کی, دونوں لعنتی ہو جائیں گے. بس دونوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی. اب تمہاری مرضی, لعنتی بننے کا شوق بھی ہے اور گندگی کھانے کا شوق ہے, کھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے. کہتے جی کہ میں نے عمرہ مکمل کر لیا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد مجھے بال کٹوانے تھے. میں نے بال نہیں کٹوائے کہ احرام بدل لیا, یعنی کپڑے بدلے, 5 منٹ کے بعد بال کٹوا دیے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہو گیا. یاد رکھو, اگر آدمی نے طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, یاد نہیں آیا, احرام کی چادروں کے بجائے شلوار قمیض پہن لی, تو 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے بھی میں نے بال کٹانے تھے تو پھر چادریں باندھے احرام. بات سمجھو اچھی طرح, یعنی پھر قمیص اتار دے, پھر چادریں باندھے احرام کی, بال کٹوائے, کوئی جرمانہ نہیں. جب طواف شروع کرو گے نا تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور اسی طرح جب آخری چکر میں آ کے ختم کرو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر. اگر ایک آدمی ایک چیز نقد 95 میں بیچتا ہے, ادھار 100 میں بیچتا, اس میں بہتر تو یہ ہے, میرا مشورہ, ایسے کام نہ کرو, کیونکہ بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے, لیکن شرط ہے کہ اس آدمی کو یہ کہے کہ بھائی نقد میں لینی ہے تو 100 روپے 95 روپے دے دو, لے لو. اگر ادھار میں لینا چاہتے ہو تو پھر میں 100 میں بیچوں گا. وہ کہتا ہے میں ادھار پہ لوں گا, تو آپ 100 روپے کا سودا طے کر لیں, وہ آپ کو 100 روپیہ دے گا, لیکن دیر کر کے دے گا. اچھا, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو یعنی وہ کہے جی میں نقد پہ ہوگا, نہیں میں نقد پہ بیچتا نہیں, میں تو ادھار پہ ہی بیچتا ہوں, تو پھر حرام ہے. سمجھ آ گئی. بعض لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ نقد بیچنا ہی نہیں نا, بیچنا ہی ادھار ہے تاکہ پیسے زیادہ بنائیں, تو وہ تو سب کے نزدیک حرام.
سودے میں اس کو اختیار دو کہ نقد لینی ہے بھائی تو 95 دے دو، ادھار لینی ہے تو 100 دے دو۔ اب میں نے ادھار لیا تو گویا یہ چیز میں نے خریدی ہی 100 میں ہے، تم نے 100 کے بدلے میں مجھے یہ چیز دی ہے، یہ سودا سود نہیں ہے۔ سود تو تب تھا کہ میں کہوں کہ 95 روپے لے لو، مہینے کے بعد 100 دینا، تو اب یہ 5 روپے جو ہے زیادہ میں کس چیز کے عوض لے رہا ہوں؟ اس قرضے کے عوض لے رہا ہوں، تو یہ سود بن گیا۔ یہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں، بھی کتاب ہے، اس کی قیمت 95 روپے ہے نقد، ادھار میں 100 روپے ہے۔ آپ نے کہا جی میں ادھار دوں گا، 100 روپے میں سودا ہو گیا، تو میں نے تمہیں 100 روپے میں گویا کتاب دی، تم نے مجھ سے 100 میں خریدی۔ اس لیے یہ جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ ان سے بھی بچو، کیونکہ اسی طرح پھر آدمی آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا ہے اور پھر بھٹک جاتا ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں جوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، کوئی بات، نماز ہر حال میں ہو جاتی ہے اگر جوتے پاک، جوتے میں کوئی گندگی اور پلیدی لگی ہوئی نہیں ہے تو جوتوں میں نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ صرف فقہا نے یہ شرطیں لکھی ہیں کہ جوتا آدمی کا ایسا ہو کہ اس میں پاؤں بالکل سیدھا ہو، تاکہ جب پاؤں یوں رکھے تو گویا انگلیاں اس میں کھڑی ہوں۔ یعنی بعض ہوتے ہیں نا وہ ٹیلی قسم کے جوتے اور پاؤں گھٹ گیا اور انگلیاں سیدھی ہی نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں وہ نہ استعمال کرنا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قمیض پلید ہے تو نماز نہ جائے، اگر پاک ہے تو نماز جائز، اسی طرح جوتا ہے پاک ہے تو جائز ہے، نہ پاک ہے تو نہ جائز۔ پچھلے سال میں مدینے گیا شوال میں نے عمرہ کیا، پھر میں نے حج کیا، پتہ نہیں عمرے کے بعد پھر تم مدینہ چلے گئے، پھر تم مکے رہے، میں نے بتا دیا ہے کہ اگر تم واپس مدینے چلے گئے پھر حج کے دنوں میں آپ دوبارہ آئے، حج افراد کا احرام باندھ کے جائز ہے۔ اگر مکے میں رہ گئے پھر 8 کو مکے سے احرام باندھا تو اب ائمہ کے نزدیک آپ کا حج تمتع ہو جاتا ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج تو مفرد ہوگا، لیکن اس نے غلطی کی ہے، دم ادا کرے۔ میرے والدین کا اور بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو تندرست ہیں اللہ ان کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس نے پیشاب نہیں کیا لیکن غسل کر لیا، تو استنجا نہیں کیا تو غسل کیسے کر لیا؟ پہلے تو استنجا کرے نا، اپنے اعضاء کو دھوئے، ہاں اس سے کچھ نہیں نکلا، پیشاب نہیں آیا نا، لیکن سب سے پہلے تو اپنے عضو کو دھوئے گا، استنجا کرے گا، جہاں جہاں مادہ لگایا اچھی طرح صاف کرے گا، پھر باقاعدہ نماز کا وضو کرے گا، پھر غسل کرے گا۔ اس طرح کر لے تو ٹھیک ہے، ایک آدمی کو پیشاب نہیں آتا نا، لیکن اس نے استنجا ہی نہیں کیا اور مادہ اندر رہ گیا۔ میں نے کہتا ہے جی ایک عمرہ کیا تھا، پھر میں نے جب دوسرا عمرہ کیا تو باقی تو سارے کام کیے اور سر نہیں مڈوایا، ماشاءاللہ، تو باقی کام کیا کیے؟ میرا بھائی عمرہ 100 دفعہ کرو گے، ہر دفعہ سر مڈانا ہوگا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اگر سر نہیں مڈایا آپ نے تو گویا ابھی تک آپ احرام میں ہیں، جلدی سے سر مڈوائے اور ایک بکری دم ادا کریں کہ آپ نے بغیر سر مڈائے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ عمرہ کیا تھا، میں نے سر مڈایا تھا، اب 10 عمرے کروں، اب کوئی ضرورت نہیں، ہر دفعہ سر مڈانا ہوں، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے دونوں گردوں میں پتھریاں ہیں اور میں نے کافی علاج کروایا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے خود آپ کو بتایا کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے وظیفہ آئے تو آپ نے نہ کرو علاج ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، میرا تو ایمان کمزور ہے، گناہ گار ہوں، اس لیے میری زبان میں اثر نہیں، ورنہ وظیفہ یقینی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دونوں جگہوں پہ ہاتھ ایسے رکھ لو،
اور 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پھر اسی جگہ حضور نے بتایا درد تکلیفیں دور ہو جائے. تو حضور کا بتایا ہوا ایمان ہے، لیکن میرا اپنا ایمان کمزور ہے، زبان گندی ہے، پلید ہے اور ایمان کمزور ہے. اس لیے میں پڑھتا تو ہوں الحمدللہ ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ وظیفہ سچا، میرا نبی بھی سچا، ان کا فرمان بھی سچا، میری زبان گندی. اگر زبان بھی سچی ہو جائے تو فوراً گولی کی طرح اثر کرے گا. اچھا، ایک اور بات بھی میں نے سنی ہے، اللہ عالم، بعض لوگ جو یہاں مکے میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرانہ جو ہے نا، یہ عرانہ، یہ جہاں بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، مشہور جگہ ہے. بس والے سے پوچھو، ٹیکسی والے سے پوچھو، مجھے بڑے عمرے پہ لے چلو، عرانہ وہ لے جائیں. وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پانی میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ اگر وہ پانی بالکل آپ بھر کے پئیں اور بھر کے لے آئیں ساتھ بڑے 2-3 20 لیٹر کے ڈبے، نہار منہ جتنا ہو سکے وہ پانی پئیں تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے پتھری نکل جاتی ہے. اللہ عالم، میں نے سنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. بہرحال آپ دونوں پہ کوشش کر کے دیکھیں اور علاج بھی کروائیں، اللہ پاک شفا دے. موضوع کا کالا رنگ تھا تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی منع نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا، ایک آدمی کسی کے گھر میں گیا، وہ 4 پائی ڈالنے لگا تو اس نے کہا یار ادھر کعبہ شریف ہے، کعبے کی طرف پاؤں کرو گے؟ اس بیچارے نے 4 پائی بدلی، اس کا بڑے بے وقوف احمق ہو، ادھر مدینہ شریف. اس غریب نے پھر 4 پائی بدلی، کہا ادھر پیران پیر ہے بھائی. اس غریب نے پھر 4 پائی بدلی، اس نے کہا کمال کرتے اللہ حول ولا قوت عبداللہ غازی کا مزار ہے سر. اس نے کہا یوں کہو میرے گھر میں نہ رہو، جاؤ دفع ہو جاؤ. اب اگر کوئی کالے موزے پہنے یا پیلے پہنے یا لال پہنے یا سب، اس سے کیا ہوتا ہے خدا سے بچے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو عقل کی بات کریں، کوئی شریعت میں منع نہیں. آپ کالی پگڑی باندھیں، آپ کالے موزے پہنے، آپ لال پہنے، آپ صرف سرخ رنگ کا خالص کپڑا حضور کو پسند نہیں. خانہ کعبے کا غلاف کیوں کالا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل کالے ہیں. خانہ کعبے کا غلاف کبھی سفید تھا، کبھی سبز تھا، کبھی مختلف رنگوں سے تھا، آخر میں کالا رکھا گیا. اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ بھی چونکہ کالا رنگ ہر چیز کو چھپا لیتا، کوئی حکم نہیں کہ ضروری کالا ہو. عورتیں کالا برقع کیوں پہنتی ہیں؟ یہ عورتوں سے پوچھو، میرا کیا خیال ہے. رنگ گورا ہو تو کالا برقع اچھا لگتا ہے. یہ برقع کوئی پردے کے لیے تھوڑا پہنتی ہیں وہ. یہ آپ کو بے وقوفی ہے. یہ عورتیں جو آج کل کوٹ نما اور جناب وہ ململ کے برقعے پہنتی ہیں، یہ کوئی پردہ تھوڑا ہے. یہ تو حسن کو دوبالا کرنے کے لیے کہ بدلیوں سے چاند نکل آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی حیا دے، ان کے گھر والوں کو بھی حیا دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور مولوی کے پلے میں ہوتا ہے کیا بلا. کہتے جی کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان میں دروازہ ہے، کوئی دروازہ نہیں. حضور نے خود اس کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ وہ بیری کا درخت ہے اور اس کے پھل ایسے ہیں کلال کا حجر، کہ جیسے بنے حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے اس کے پھل تھے بیر کے. تو جب حضور نے خود بتلا دیا، فرمایا اس کے ہر پتے پہ گویا ملائکہ تھے. تو جب وضاحت آ گئی تو پھر اس کو دروازہ کیوں کہتے ہیں علماء؟ یہ تو احادیث پہ موجود ہے. اور منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جو عمل ہمارے جاتے ہیں وہیں پہنچتے ہیں.
اوپر سے جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ وہی آتا ہے، پھر ملائکہ لے کے تنفیذ کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا دروازے کا نام نہیں ہے، ایک درخت کا نام ہے جس کی تعریف اور وضاحت خود میرے آقا نے فرما دی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بیان فرما دے تو بس اس کے بعد تو کوئی بات کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا شافی یا شافی یا شافی یا سلام، اشفنا واشف مرضانا مرضى من اوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ظاہری باطنی گھریلو سب بیماریاں، پریشانیاں، فتنے دور فرما۔ اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ یا اللہ، ہم بدکار ہیں، تیرے دروازے سے سوالی ہیں، رحم فرما، اپنے دروازے سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، اپنے دروازے سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، اپنے دروازے سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ، حضور کی پوری امت کو دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا، سب کی زبان پہ دین کا کلمہ جاری فرما۔ یا اللہ، سب کو دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں ان کی نصرت و مدد فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مساجد و مدارس اور دین اسلام کے مٹانے والوں کو مٹا دے۔ یا اللہ، جو تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو مٹا دے۔ یا اللہ، جو تیرے دین کو مٹانا چاہیں ان کو مٹا دے۔ یا اللہ، تمام فتنے ختم فرما دے۔ یا اللہ، بلد الامین کو قیامت تک اپنے امن و امان میں رکھ۔ یا اللہ، حرمین الشریفین اور بلد الامین کے امن اور استحکام کو قیامت تک قائم فرما۔ ہر فتنے اور ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، ہر مفتن کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں جھگڑے دور فرما، گھروں میں جھگڑے دور فرما۔ یا اللہ، گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے دور فرما۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یا ستار سترک وعفوک، یا رحیم وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔